الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سیرت کی ان مجلسوں میں آپ سب کا استقبال ہے۔ اللہ تعالیٰ سیرت کی جو کچھ باتیں ہم سنتے ہیں اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ گزشتہ درسوں میں ہم نے سنا کہ منافقین، جو مدینے کے جو منافقین تھے عموماً، اور خاص طور سے عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، یہ ہمیشہ اس کی ایک کوشش رہی کہ مسلمانوں میں خوف دہشت کا ماحول پیدا کیا جائے۔ تو اسی لیے ہم دیکھیں گے کہ سورہ احزاب کی آیتیں منافقین کے اس پردے کو فاش کرتے ہوئے، ان کے مکر و فریب کو واضح کرتے ہوئے نازل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا۔ سورہ احزاب کی یہ آیتیں ہیں آخر تک، آیت نمبر 12 سے 20 تک۔ ان آیتوں میں سب سے پہلے ان آیتوں کا ترجمہ ہم آپ کے سامنے پڑھ دیتے ہیں۔ اور جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، ایک بیماری وہ ہوتی ہے جس کا علاج آدمی کراتا ہے، بائی پاس سرجری کچھ بھی ہے، لیکن یہ روحانی بیماری ہے، نفاق کی بیماری۔ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا تھا وہ صرف دھوکہ تھا۔ اللہ اور اس کے رسول کے وعدے کو انہوں نے دھوکہ کہا، وہ محض فریب تھا۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ اے مدینے والو، اے یثرب والو، اب تمہارے لیے ٹھہرنے کی گنجائش نہیں، لہذا پلٹ چلو۔ اور ان میں سے ایک اور جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ رہی تھی کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، مدینہ چھوڑ کے ہم یہاں آئے ہیں، ہمارے گھر مدینے میں کھلے ہیں اور ان کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ تو یہ سارے بہانے اس لیے ہیں کہ یہ لوگ صرف بھاگنا چاہتے تھے۔ جیسے کسی کام کے لیے آپ کسی کو بلائیں، وہ آنا نہیں چاہتا تو کیا کرے گا؟ کوئی نہ کوئی بہانہ بنائے گا۔ اور اگر شہر کے اطراف سے ان پر دھاوا بول دیا گیا ہوتا اور ان سے فتنے میں شرکت کا سوال کیا گیا ہوتا تو یہ اس میں جا پڑتے اور بمشکل ہی کچھ رکتے۔ انہوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ پیٹھ نہ پھیریں گے اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی باز پرس ہو کر رہنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ تم موت یا قتل سے بھاگو گے
تو یہ بھگدڑ تمہیں نفع نہیں دے گی۔ کہاں تک بھاگے گا آدمی؟ کہیں نہ کہیں موت آ جائے گی۔ اور ایسی صورت میں فائدہ تھوڑا، تمتع کا تھوڑا ہی موقع دیا جائے گا، ہو سکتا ہے تھوڑا فائدہ اٹھا لو، بھاگ جاؤ، بچنے کی کوشش کرو۔ آپ فرما دیں کہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے اگر وہ تمہارے لیے برا ارادہ کرے یا تم پر مہربانی کرنا چاہے، اور یہ لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو حامی اور مددگار نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہے جو روڑے اٹکاتے ہیں۔ روڑے اٹکانا بولے تو کوئی بھی نیک کام شروع کرنا چاہیں گے، بیچ میں آ کے کیا بولیں گے؟ ابھی حالات اچھے نہیں، کیا بولیں گے؟ حالات کیا نہیں ہیں؟ مناسب نہیں ہیں، برابر نہیں ہیں، ابھی موسم اچھا نہیں ہے، کوئی بھی چیز، تاکہ کام کیا ہو جائے؟ رک جائے۔ اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں ہماری طرف آؤ، اور جو لڑائی میں صرف تھوڑا سا حصہ لیتے ہیں، جو تمہارے ساتھ دینے میں انتہائی بخیل ہیں۔ جب خطرہ آ پڑے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی طرف اس طرح دیدے پھرا پھرا کر دیکھتے ہیں جیسے مرنے والے پر موت طاری ہو رہی ہے۔ کوئی بھی مصیبت آ گئی تو ایسا دیکھیں گے دیدوں سے جیسے مرنے والا دیکھتا ہے، ڈرے سہمے۔ اور جب خطرہ ٹل جائے تو مال و دولت کی حرص میں تمہارا استقبال تیزی کے ساتھ چھلتی ہوئی زبانوں سے کرتے ہیں۔ جب خطرہ ٹل جائے تو بولیں گے جنگ میں ہمیں بھی ساتھ تھے، ہم نہ بھی مال غنیمت کیا کرو دو۔ جب خطرہ آ جائے تو ایسے جیسے سکرات کی حالت میں۔ یہ لوگ حقیقت میں ایمان ہی نہیں لائے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے، اور اللہ پر یہ بات آسان ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ حملہ کرنے والے گروہ ابھی گئے نہیں ہیں، اور اگر وہ پھر پلٹ کر آ جائیں تو یہ چاہیں گے کہ بدوؤں کے درمیان بیٹھے تمہاری خبر پوچھتے رہیں، اور اگر یہ تمہارے درمیان رہیں بھی تو کم ہی لڑائی میں حصہ لیں گے۔ سورہ احزاب کی جو آیتیں ہیں، آیت نمبر 12 سے 20 تک، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دیکھیے منافقین کا انداز فکر کیا ہے، منافق کیسے سوچتے ہیں، ان کا طرز عمل کیا ہے، ان کے عمل کیسے ہیں، نفسیات، ان کی طبیعتیں کیسی ہیں۔ منافق کی طبیعت الگ رہتی ہے، ایک عام مسلمان کی طبیعت الگ رہتی ہے۔ منافق کیا بولتا؟ چلو ادھر کی ہوا ہو جدھر کی، جو لوگ جدھر جائیں ویسے ہو جاتا ہے۔ اور خود غرضی، منافق کیا ہوتا ہے؟ خود غرض ہوتا ہے۔ کوئی بھی کام آپ بولیں گے اس میں مجھے کیا فائدہ، کیا بولے گا وہ؟ اچھا ہے بھائی آپ جو کام بولتے ہیں اچھا ہے، لیکن اس سے مجھے کیا فائدہ؟ تو کہا خود غرضی اور موقع پرستی۔ موقع پرستی کا تو موقع دیکھ کے اچھلنا۔ دیوار پہ کی بلی بولتے ہیں اسے، کیا بولتے ہیں؟ دیوار پہ بلی بیٹھی ہے، کدھر کودتی ہے نہیں معلوم، ادھر کودتی ادھر کودتی۔ تو موقع پرست لوگ ہیں، جدھر موقع دیکھ کے کیا کرتے ہیں؟ کود جاتے ہیں۔ ان سب کے باوجود یہود، منافقین، جتنے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف یہود میں سے جو یہود تھے، منافقین تھے، اور جو مشرکین تھے، سب کو اچھی طرح یہ بات معلوم ہو گئی کہ اب اسلام کو ڈیفیٹ کرنا ناممکن ہے، اب اسلام کو ہرانا کیا ہے؟ ناممکن۔ اس لیے کہ اب مسلمان طاقت میں، عددی اور عدد کے لحاظ سے اور مادی طاقت کے حساب سے کیا ہو گئے؟ مضبوط ہو گئے۔ یعنی اسلحے، لیکن ایک چیز جو اب بھی یہاں بتا رہی تھی کہ اب بھی مسلمانوں کے پاس کیا نہیں تھا؟ تعداد اتنی نہیں تھی،
جب غزوہ احزاب کے موقع پر جب لوگ حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں تو مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ کم ہے، جبکہ غطفان ہیں، قریش ہیں، اندر سے یہودی ہیں، پھر یہ سارے لوگ مل کر آئے ہیں۔ تو ہمیشہ یہ اصول رہا ہے فتح و نصرت جو ملتی ہے تعداد کے حساب سے، ہتھیار کے حساب سے نہیں ملتی۔ خدا ترسی، اللہ تعالیٰ سے آپ کتنا ڈرتے ہیں، اس ویسے حساب سے آپ کو کیا عطا ہوتا ہے؟ قوت عطا ہوتی ہے۔ اخلاقی اقدار، مورل ویلیوز، آپ کے اندر کتنے اخلاق ہیں، اس کے حساب سے بھی اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ آپ کو قوت عطا کرتا ہے۔ آج ہم لوگ کمزور ہیں، ہمارے پاس اسباب نہیں، لیکن ہمارے اندر کیا ہونا چاہیے؟ خدا ترسی ہونی چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اور پھر ہمارے اخلاق اچھا ہونا چاہیے، جس کے ذریعے سے ہم دشمن کو کیا کر سکتے ہیں؟ ہرا سکتے ہیں۔ یہ جو مکے کے جو مشرک تھے، مدینے کے جو یہود تھے اور مدینے کے جو منافق تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمانوں کو ہرانا ناممکن ہے۔ کیوں ناممکن ہے؟ ابھی بھی طاقت نہیں ہوا۔ کون سے حساب سے طاقتور ہیں؟ خدا ترسی میں اور اخلاقی اعتبار سے۔ ابھی بھی جہاں نفری تعداد ہے، انسانوں کی جو تعداد ہے، یا اسباب، ہتھیار، اسلحہ ہیں، ابھی بھی وہ لوگ کیا ہیں؟ کمزور ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، وہ عزیمت ہے، وہ صبر ہے، وہ اخلاق ہیں، اور وہ آخرت کا تصور ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ کیا ہیں؟ طاقتور ہیں۔ دیکھیے، اور یہ بھی کہ اسلام کے نام سے جڑ جانے والا ہر فرد کے اندر یہ اسپرٹ تھا۔ ایسا نہیں تھا ابھی ہماری یہ جمعیت ہے، کتنے ممبرز ہیں؟ کئی ممبرز ہیں، کئی برانچز ہیں، لیکن اس میں ایکٹیو ممبرز کتنے ہیں؟ انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں، 30، 15، 20، لیکن پورے کیا ہیں؟ صرف نام کے واسطے، میں بھی ایک اس کے ساتھ۔ لیکن اس وقت ایسی بات نہیں تھی۔ جو بھی مسلمان تھا اس کے اندر یہ حوصلہ تھا، یہ ایمان تھا، یہ عزیمت تھی، کہ اسی لیے کہتے ہیں، اور یہ ساری تربیت جو انہوں نے لی تھی صحابہ، کس سے؟ سرچشمہ کون تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کے اخلاق، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بلند اخلاق پر فائز تھے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آج ہو سکتا ہے ہمارے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نہیں ہے، لیکن یہ جو باتیں ہم پڑھ رہے ہیں، احادیث نبویہ جو ہم سنتے ہیں، گویا ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کو ہم دیکھ رہے ہیں، تو ہمارے اندر بھی وہ طاقت، عزیمت، حوصلہ، استقلال، ثبات قدمی، وہ قوت ہمارے اندر بھی کیا ہو سکتی ہے؟ پیدا ہو سکتی ہے، جب کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے رشتے کو کیا کریں؟ جوڑ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کریں؟ اپنے رشتے کو جوڑ دیں۔ اسی طرح یہ جو اسلام دشمن، سمجھ میں آیا پورا جو پیراگراف ہے؟ جتنے بھی دشمن تھے وہ اس بات کو سمجھ گئے کہ اب اسلامی لشکر کو ڈیفیٹ کرنا ناممکن ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ ان کے پاس تعداد زیادہ ہے، اسلحہ زیادہ ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر، خدا ترسی سے لبریز ہیں، اچھے اخلاق کے مالک ہیں، جن سے دشمن خود ان کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ جو اسلام دشمن طاقتیں تھیں، تقریباً مدینہ آنے کے بعد 4-5 سال تک تو جنگیں ہوتی رہیں، جنگ بدر، جنگ احد، بہت سارے غزوے ہوئے، سریات ہوئے، تو لیکن دشمنوں کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ اس دین کے ماننے والوں کو اسلحے کی بنیاد پر ہرانا ناممکن ہے۔ دشمنوں کی سمجھ میں کیا آ گیا؟ اسلام کے ماننے والوں کو کس بنیاد پر شکست نہیں دے سکتے ہیں؟ اسلحے کی بنیاد پر۔ اب انہوں نے ایک
منصوبہ بنایا. بالکل یہی منصوبہ آج بھی ہو رہا ہے. پوری دنیا میں آپ جان لیں کہ اسلام کو بدنام کرنے کا ایک پوری دنیا جو مغربی دنیا ہے وہ چاہتی ہے کہ اسلام کو بدنام کرے. خود فلمی دنیا ہے جس میں ہمیشہ ولن کیا ہوتا ہے؟ مسلمان ہی ہوتا. ہاں، اچھے اخلاق پیش کرنے والا کیا ہوگا؟ دوسرے قوم کا رہے گا. لیکن چورا، ڈکیتی، زنا، لوٹ مار کرنے والا کون رہے گا؟ مسلمان. اب اسے مسلمان بنانے کے لیے کیا کرنا؟ یا ایک موٹی تعویذ بندالنا. کیا کرتے زیادہ سے زیادہ مسلمان بتانے کے لیے؟ آپ کوئی بھی ایک سیریل اٹھا لیں، کوئی بھی ایک فلم اٹھا لیں. ہم مانتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں ٹی وی نہیں ہے، ہم لوگ سنیما ہال نہیں جاتے ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں. لیکن عام مسلمانوں کو جو یہ بتایا جا رہا ہے، گھر گھر میں یہی کچھ بتایا جاتا ہے کہ مسلمان سفاک ہیں، ظالم ہیں، بدخلق ہیں، شرابی ہیں، زانی ہیں، ایسا سب کچھ کرتے ہیں. لیکن ان پر پکڑ دھکڑ کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو زیادہ سے زیادہ مسلمان بتانے کے لیے کیا کریں گے؟ ایک لال رومال سر پہ ڈال دیں گے، سعودی کا رومال. ہاں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان ہے. تو بالکل وہ زمانے کے جو دشمن تھے انہوں نے کہا کہ اب اس قوم کو ہتھیار کے بلبوتے پر، اسلحے کے بلبوتے پر ہرایا نہیں جا سکتا، تو ان کی شبیہ مسخ کر دی جائے، ان کا نام کیا ہو جائے؟ ان کے نام پر قدغن لگایا جائے، ان کے نام کو بدنام کیا جائے کہ اسلام کے اصول ایسے ظالمانہ ہیں جیسے آج پورا یورپ روتا ہے. اگر ایک گیس چیمبروں میں ڈال کر انگنت لوگوں کو مار دیں، زندہ جلا دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. ایک آدمی کسی کو قتل کرتا ہے، قصاص کے طور پر اس کی گردن نکالی جاتی ہے تو سارا یورپ روتا ہے. کسی کے ہاتھ کاٹا جاتا ہے تو سارا یورپ روتا ہے، چاہے وہ ایشیا واچ ہو، چاہے وہ عالمی انسانی کی تنظیمیں ہوں یا جو بھی ہوں، یہ سارے کے سارے کیا کرتے ہیں؟ وہی قاتل، وہی منصف، وہی شاہد، میرے اقربا کرے میرے قتل کا دعویٰ کس پر؟ کیا کہتے ہیں سنا بھائی؟ وہی قاتل کون؟ انوج. وہی منصف، جج کون؟ وہی شاہد، وٹنس کون؟ انوج. میرے اقربا کریں میرے قتل کا دعویٰ کس پر؟ میرے قتل کا دعویٰ ابھی کس پر چلے گا؟ جبکہ قتل کرنے والے وہ ہیں، فیصلے کرنے والے وہ ہیں، گواہ دینے والے وہ ہیں. بالکل یہی حالت آج ہماری. تو وہ زمانے بھی ان لوگوں نے کہا کہ اب مسلمانوں کو ہرانا ناممکن ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ اسلام کی شبیہ کو بگاڑ دیتے ہیں. شبیہ کے معنی امیج، اسلام کے امیج کو کیا کرتے ہیں؟ بگاڑ دیتے ہیں. طرح طرح سے انہوں نے. تو اب پہلے وسیع پیمانے پر انہوں نے کام شروع کیا. کہاں ہم جیسے کہتے ہیں، اب جیسے ہم لوگ نصابی کتابوں میں پڑھتے ہیں، جو سلیبس کی کتابیں ہیں، اسکول میں 2 بچے پڑھتے ہیں، اس میں ایک بچے کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، وہ چوتے ارے کس لیے تمہارے اخلاق؟ اس لیے کہ گوشت کھاتے ہیں، اس لیے ان کے اخلاق کیا نہیں ہے؟ گوشت کھانے کو اخلاق کو کوئی تعلق ہے؟ صرف اس طرح کا ایک پروپیگنڈا مسلمانوں کے تعلق سے. مسلمان محنت کی روٹی کھاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اچھا نہیں پڑھتا ہو، لیکن تمہاری بائک سے لے کر، تمہاری سائیکل سے لے کر، تمہاری کار تک کا میکینک کون ہے؟ وہی مسلمان ہے. وہ ساری محنتیں کرتے ہیں، ساری محنت کی روٹی کھاتے ہیں، عزت کی روٹی کھاتے ہیں. تو یہاں یہ بتایا گیا کہ انہوں نے اب کیا کام شروع کیا دشمنوں نے؟ اکرم بھائی، نام بگاڑنا. مجھے معلوم ہے کہ اکرم بھائی کا میں کچھ نہیں کر سکتا، کم از کم کیا کر سکتا ہوں؟ ان کے نام کو کیا کر سکتا ہوں؟ امیج بگاڑ سکتا ہوں. تو اب سب سے پہلا ان کا نشانہ ٹارگٹ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں سے انہوں نے شروع کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو منافقین مسلمانوں ہی کے ساتھ مدینے میں رہتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ ملتے جلتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، ہم مشرب تھے.
ساتھ چائے ساتھ پیتے پلاتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہنستے سارے، اور ان کے احساسات کو کسی بھی مناسب موقع پر بآسانی بھڑکا سکتے تھے۔ کوئی بھی ایک بات بول کے آپس میں ایک دوسرے کو کیا کر سکتے تھے، اس لیے کہ ابھی نئی نئی بات تھی، اوس اور خزرج کئی جنگیں لڑ کر آپس میں ایک ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باہمی اخوت کروائی تھی، بھائی چارگی کروائی تھی، تو منافقین کی کوشش تھی چونکہ ان لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے تو کسی بھی طریقے سے ان کو پھر سے لڑا دیا جائے۔ تو اب اس کام کا جو امیر تھا، یہ جو مقصد تھا، کیا مقصد تھا؟ ایک مقصد یہ تھا کہ اسلام کو بگاڑا جائے، مسلمان اسلام لا کر اوس اور خزرج دوسرے لوگ جیسے آپس میں مل گئے ہیں، دوبارہ ان میں کیا کیا جائے، دشمنی پھوٹ ڈالی جائے، لڑایا جائے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلا جو اس کا بیڑا جس نے اٹھایا، عبداللہ بن ابی۔ کون؟ سردار، وہی نہ کرے گا، کل اناء تقطر بما فی، کیا کرم، یہ عربی میں مثل ہے، اچھا سن لیجئے، کل اناء تقطر بما فی، ہر برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو برتن میں ہوتا ہے۔ وہ منافقوں کا سردار ہے، وہ عطر تھوڑے ہی بیچے گا، وہ کیا بیچے گا اس کے پاس جو ہے وہی بیچے گا۔ دودھ کے برتن سے دودھ ٹپکتا ہے، شراب کے برتن سے شراب ٹپکتا ہے۔ جس کی فطرت اور خباثت جیسے ہوتی ہے ویسے خبیث خباثت کو جنم دیتا ہے۔ ان کا یہ پروگرام پہلے کہاں کھل کر سامنے آیا، دیکھیے کیسے سامنے آیا۔ کہتے ہیں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ ہیں، لے پالک بیٹا ہیں۔ کون؟ ان کے بیٹے کون ہیں؟ مجھے معلوم تھا وہ جواب، اسی لیے میں نے اسامہ بن زید رضی اللہ۔ بیوی کون ہے؟ ام ایمن رضی اللہ۔ چلو فائدہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ، ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کہتے ہیں کہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ تھے، لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پال لیا تھا، قید ہو کر آئے تھے، تو ان کو کس نے گفٹ کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو کہتے ہیں کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی، لیکن کچھ انبن ہو گئی تو انہوں نے طلاق دے دی، اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی، ام المؤمنین زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لی۔ عرب کا یہ دستور تھا کہ متبنہ منہ بولے بیٹے کو اپنے ریئل حقیقی بیٹے کا درجہ دیتے تھے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لی تو ایسا لگا کہ جیسے اپنی بہو سے شادی کر لی، ویسے کچھ انہوں نے مشہور کیا۔ تو منافقین کو دو باتیں منافقین کو اس میں مل گئی، منافقین کو کیا ہوا، دو باتیں اس میں مل گئیں۔ پہلی بات یہ ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کیا تو وہ 5ویں بیوی تھی، اور قرآن اجازت دیتا ہے صرف 4 عورتوں کا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تخصیص نہیں ہے۔ لیکن منافقین کا کیا، ان کو تو مزہ آیا، انہوں نے کہا کہ کیسا، قرآن کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے، یہ شادی کیسے درست ہو سکتی ہے، یہ پہلا ان کا اعتراض تھا۔ دوسرا یہ کہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کے منہ بولا بیٹے زید بن حارثہ کی بیوی تھی، اس لیے عرب کے دستور کے مطابق زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کرنا ایک سنگین جرم تھا، بہت بڑا پاپ تھا، زبردست گناہ تھا۔
چنانچہ اس سلسلے میں خوب پروپیگنڈا ہوا، طرح طرح کے افسانے گھڑے گئے، اور تعجب تو یہ ہے کہ آج تک بھی بعض تفسیر لکھنے والے ان واقعات کو تفسیروں میں لکھتے ہیں۔ نہیں لکھنا چاہیے، جب باتیں غلط ہیں تو تفسیروں میں ساری چیزیں نہیں آنی چاہیے۔ اچھا، کیا لکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے جا رہے تھے، اچانک زینب رضی اللہ تعالی عنہا پر نظر پڑی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے حسن سے، جمال سے متاثر ہو گئے۔ تو جب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے زینب کو طلاق دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کر دیا؟ اس طرح کا واقعہ بنایا۔ حالانکہ یہ بات کیا ہے؟ بالکل غلط ہے۔ حالانکہ مفسرین، منافقین نے اس زمانے میں اتنی قوت سے اس پروپیگنڈے کو عام کیا کہ اس کے اثرات آج تک بھی حدیث کی کتابوں اور تفسیر کی کتابوں میں اب تک بھی چلے آ رہے ہیں۔ بعض تفسیر کی کتابوں میں اب تک بھی یہ واقعات ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اور جو سادہ لوگ مسلمان تھے، کوئی بھی بات جب مارکیٹ میں آتی ہے تو 9 لوگ ادھر ہوں گے، ایک آدمی کیا ہوگا؟ اکرم ایسے نہ ہوتا۔ کوئی بھی بات جب باہر بازار میں آئے گی تو 9 حق پرست ایک طرف ہوں گے، لیکن کوئی ایک اس بات کی تائید کرنے والا کیا ہو جائے گا؟ مل ہی جائے گا۔ کسی نہ کسی کو قدردان مل ہی جاتے ہیں۔ بات غلط ہے، معلوم ہے، لیکن کوئی نہ کوئی شیطان کیا ہوتا ہے؟ مل ہی جاتا ہے۔ تو منافقین نے بہت زور سے یہ پروپیگنڈا کیا، لیکن جو لوگ سادہ لوگ مسلمان تھے ان کے دلوں میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی۔ جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے، صحابہ تھے، الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، تو سادہ لوگ مسلمان تھے، تو لیکن ان کے دلوں تک یہ بات جب پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً قرآن مجید کی آیت نازل کر دی تاکہ صحابہ اکرام سن لیں، الرٹ ہو جائیں کہ یہ چیز غلط ہے۔ اور قرآن مجید کی ان آیتوں میں بیماری کا پورا علاج تھا، تو آپ جان سکتے ہیں کہ یہ پروپیگنڈا اتنا بھیانک تھا کہ قرآن مجید کی آیتیں نازل ہو گئیں اس معاملے میں۔ ایک ہی چیز، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اے نبی، اللہ سے ڈرو اور کافرین اور منافقین سے نہ دبو، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو اس میں منافقین کو 2 باتیں مل گئیں نہیں؟ اچھا، یہ منافقین کی حرکتوں اور کارروائیوں کی طرف ایک اشارہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری حرکتیں برداشت کر رہے تھے۔ آج بھی ہم لوگ سنتے نہیں، کسی مسجد میں جاتے، امام صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا قرآن پڑھتے، بہت اچھے آدمی، لیکن ویسے آدمی کی بھی وہاں دشمن رہتے۔ ہم کو تعجب ہوتا، ارے ایسے اللہ والے کے بھی دشمن ہوتے کیا؟ وہ ہم کو نہیں معلوم ہوتا۔ امام صاحب بولتے ارے یہاں بھی ہیں ذرا لو آپ۔ تو ایسا ہر اچھے آدمی کی آزمائش اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے بعض کو بعض کے لیے کیا بنا دیا ہے؟ آزمائش بنا دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں خوش ہوں تو سارے مجھ سے خوش ہیں، اس میں سے ایک آدھ کیا ہوں گے؟ غلط بھی نکل جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری حرکتیں صبر اور نرمی اور تلطف کے ساتھ برداشت کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی نرمی کے ساتھ برداشت کر رہے ہیں، اور عام مسلمان بھی اس برائی سے دامن بچا کر صبر کے ساتھ برداشت کر رہے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ منافق کیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ۔
وہ دیکھتے نہیں کہ انہیں ہر سال ایک بار یا دو بار فتنے میں ڈالا جاتا ہے، پھر وہ نہ تو توبہ کرتے ہیں نہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ یا تو تھی بات منافقین کی۔ اسی طرح اس سے پہلے ہم لوگ ایک جنگ کے بارے میں پڑھے ہیں، غزوہ بنو المصطلق، نہیں نام یاد نہیں آتا آپ کو اسی لیے میں خود بولوں، غزوہ بنو المصطلق، اور ایک نام کیا تھا شعیب اس کا؟ غزوہ مریسیہ۔ وہ ایک کنواں ہے، ایک جگہ کا نام ہے۔ تو وہاں بھی اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا، اس لیے کہ پہلی بار کچھ منافق وہاں ساتھ ہو گئے تھے جو کبھی نہیں آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولأوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ، اگر وہ تمہارے اندر نکلتے تو تمہیں مزید فساد ہی سے دوچار کرتے۔ اگر یہ منافقین تمہارے ساتھ آئے بھی تو کیا کریں گے؟ کلائیں گے، فساد مچائیں گے، اور فتنے کی تلاش میں تمہارے اندر تگ و دو کرتے۔ اچھا، اب یہ جو غزوہ ہے، غزوہ بنو المصطلق، اس میں کیا ہوا گزشتہ درسوں میں ہم نے سنا۔ کچھ نے کہا کہ اس غزوے میں کافروں سے آمنا سامنا ہوا، لیکن ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ وہم ہے، اس غزوے میں کچھ آمنا سامنا نہیں ہوا۔ لیکن اس غزوے میں انہیں دل کی بھڑاس نکالنے کے دو چانس ملے۔ کسے؟ منافقین۔ پہلے کتنے چانس ملے تھے زید بن حارثہ کے معاملے میں؟ دو، اب پھر دو۔ جو آدمی برائی، شر و فساد تلاشتا ہے اس کو ملتا ہی رہتا ہے۔ تو اس جنگ میں بھی ایسے ہی ہوا، جس سے اب اس لیے کہ منافقین کی کوشش تھی کہ کیسے بھی کر کے مسلمانوں کی صف میں دراڑ پیدا کر دی جائے، مسلمانوں کو لڑا دیا جائے، مسلمانوں میں شر و فساد برپا کیا جائے۔ اسی لیے آج ہم کبھی بولتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمان کتنے ہیں، کتنے پرسنٹیج ہیں؟ تو لوگ ہنستے ہیں، جو خاص کر ہمارے تمل ناڈو کا ایک ہے راجیہ سبھا کا ممبر ہے، وہ تو ہنستا ہے، بولتا ہے کہ کیسے باتیں کرتے ہیں آپ، کہاں ہیں مسلمان اتنے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ بانٹتا ہے، مذاہب میں، مسالک میں بانٹتا ہے۔ کیسے اتنے پرسنٹ ہوں گے؟ آپ گن لیجئے نا، وہ مسلک کے کتنے ہیں، یہ مسلک کے کتنے ہیں، شیعہ کتنے ہیں، سنی کتنے ہیں، ڈویژن الگ 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 الگ، اب بتائیے کتنے ہیں مسلمان۔ لیکن اسلام اس کے لیے نہیں آیا تھا۔ اسلام بتاتا ہے کہ اس مسلمان سب کے سب کیا ہیں؟ ایک ہے۔ مسلمانوں میں اس طرح کی کوئی یہ اونچ نیچ اور اس طرح کی تفرقہ بازی مسلمانوں کے اندر نہیں ہے۔ مسلمانوں نے کہا فتفشلوا، اگر تم ایسے ٹکڑوں میں بٹو گے تو ناکام و نامراد ہو جاؤ گے، ہار جاؤ گے، شکست کھا جاؤ گے، فتفشلوا، تم کمزور ہو جاؤ۔ تو بس یہی کوشش منافقین کی بھی تھی۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کے خلاف بدترین پروپیگنڈا شروع کیا۔ یہ دیکھیے، پہلی بات، اس غزوہ بنو المصطلق اور غزوہ مریسیہ میں کتنی باتیں ہیں؟ دو چانس ان کو ملے۔ پہلے اس میں دو چانس، تو ایک بات ہم سن لیتے ہیں، ہمارے پاس اور ٹائم ہے انشاءاللہ۔ نہیں میں نے اسٹاپ واچ لگایا وہ ادھر۔ تو کہتے ہیں کہ مدینہ سے ذلیل ترین آدمی کو نکالنے کی بات، کیا بولیں لوگ؟ مدینے جب ہم لوگ جس جنگ سے واپس جائیں گے، واپس جاتے ہوئے مدینے میں جو ذلیل آدمی ہے اسے مدینے میں ہم اندر آنے نہیں دیں گے۔ سبحان اللہ، العیاذ باللہ۔ اس سے مراد ان کی کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے کہا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم کے بیٹوں کا سردار ہوں، اس میں کیا نہیں ہے؟ فخر کی بات نہیں ہے۔ تو ویسے آدمی کے تعلق سے ان کا یہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بنو المصطلق کی وہ یہ ختم ہوئی تو وہاں ایک پانی کا چشمہ تھا، چشمہ بولے تو فاؤنٹین، پانی جہاں سے آتا ہے، مریسیہ، اس کا نام، اس چشمے کا نام کیا ہے؟ مریسیہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں
قیام فرما تھے. کچھ لوگ پانی لینے کے لیے گئے، پانی کا چشمہ ہوتا تھا، انہی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک لیبر تھا، مزدور تھا، جس کا نام جہجہ غفاری تھا. اس کا نام کیا تھا؟ جہجہ غفاری. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خادم ہے، لیبر ہے. بولے پانی پر ایک اور شخص سنان ابن وبر جوہنی، وہاں کیا ہو گیا؟ دونوں کی ٹکر ہو گئی. پہلے میں لوں گا، پہلے تو لے گا، اور دونوں لڑ پڑے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ مہاجرین میں سے ہیں. پہلے وہاں جو آدمی تھا سنان ابن دبر جوہنی، وہ جوہنی، وہ کیا تھا؟ انصار میں سے ہے. تو جیسے ہی وہاں لڑائی ہوئی، اس نے فوراً کہا یا معشر الانصار. کسے دہائی دیا اس نے؟ اب ہر قبیلہ کیا کرے گا؟ اپنے قبیلے والوں کو بلائے گا. انصار کو بلایا، انصار کے لوگوں مدد کو پہنچو، میری اس مہاجر کے نوکر سے لڑائی ہو گئی. اور جہجہ غفاری انہوں نے آواز دی یا معشر المہاجرین، مہاجرین مدد کو آؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں تشریف لے گئے اور جا کر کہا کہ اللہ میں تمہارے اندر موجود ہوں اور تم جاہلیت کی پکار رہے ہو. یہ کیا نعرے لگا رہے ہو انصار اور مہاجرین کی؟ اسے چھوڑ دو، یہ بدبودار ہے. یہ نعرے کیا ہیں؟ بدبودار نعرے ہیں. یہ جماعتوں کے، مسلکوں کے، یہ دھڑوں کے، یہ قبائل کے، یہ نعرے سب کیا ہیں؟ بدبودار نعرے. اب یہ واقعہ کسے معلوم ہوا؟ عبداللہ بن ابی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں گئے، معاملے کو رفع دفع کر دیا. اب وہ معاملہ اڑتے اڑتے ان کے گرو کے پاس گیا، عبداللہ بن ابی جو سارے معاملے کو ہینڈل کرتا ہے. تو غصے سے بھڑک اٹھا اور بولا کیا ان لوگوں نے ایسی حرکت کی ہے؟ یہ ہمارے علاقے میں آ کر، مدینے میں بس کر ہمارے اپوزیشن ہو گئے ہیں، ہمارے مد مقابل ہو گئے ہیں. تو پھر اس نے ایک ایگزامپل دیا. شعیب صاحب سنیے، اللہ کی قسم ہماری اور ان کی حالت پر وہی ایگزامپل فٹ ہوتی ہے، وہی مثال فٹ ہوتی ہے جو پہلے لوگوں نے کہا ہے کہ اپنے کتے کو پال پوس کر موٹا کرو تاکہ وہ تمہیں پھاڑ کھائے. کیا بولا عبداللہ بن ابی؟ ہمارا جو کتا ہے اسے ہم لوگ پال پوس کر بڑا کرتے ہیں، وہ بڑا ہو کر کیا کرتا ہے؟ ہم کو پھاڑ کر کھاتا ہے. سنو پھر اس نے، عبداللہ بن ابی نے کیا کہا؟ اللہ کی قسم اگر ہم مدینہ واپس ہوئے، اب یہاں سے ہم جب مدینہ واپس جائیں گے تو ہم میں کا معزز ترین آدمی، ذلیل ترین آدمی کو نکال باہر کرے گا. تو معزز ترین آدمی اس کے حساب سے کون تھا؟ وہی عبداللہ بن ابی. ذلیل ترین آدمی کیا لیتا تھا؟ اس کی خباثت اللہ بہتر جانتے ہیں. تو پھر حاضرین کی طرف متوجہ ہو کر بولا، جو لوگ اس کے ساتھ تھے، یہ مصیبت تم نے خود مول لی ہے. یہ جو پرابلم ہوا ہے تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اس لیے کہ تم نے انہیں اپنے شہر میں اتارا، مدینے میں ان کا استقبال کیا اور اپنے اموال بانٹ کر دیے. جیسے صحابہ نے جب بھائی چارہ ہوا تو صحابہ نے کہا کہ دیکھو میرے 2 باغیچے ہیں، ایک باغیچہ تم لے لو، میری اتنی بیویاں ہیں، جو پسند آئے کہہ لو، میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد تم شادی کر لینا. میرے 2 گھر ہیں، کوئی سی ایک گھر کو تم لے لو. کہا کہ یہ اموال تم نے بانٹ کر دیے، دیکھو تمہارے ہاتھوں میں جو کچھ ہے اگر اسے دینا بند کر دو تو یہ تمہارا شہر چھوڑ کر چلتا بنیں گے. تم کیا کرو؟ مال دینا کیا کرو؟ روک دو. اس وقت جب وہ یہ باتیں کر رہا تھا، مجلس میں ایک صحابی تھے، چھوٹے سے صحابی، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ. ان کا نام کیا تھا؟ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ. انہوں نے سن کر کہا، سیدھے جا کر اپنے چاچا سے بولے. ان کے چاچا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے
جا کر بول دیے کہ ایسی سی بات ہوئی. تو وہاں مجلس میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے. بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عباد بن بشر رضی اللہ عنہ کو آپ حکم دیجئے وہ اس کو قتل کر دیں گے. کس کو؟ عبداللہ بن ابی کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر یہ کیسے مناسب رہے گا؟ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے. اس کے بعد یہ بہت اچھی بات ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کو دبایا، کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منصوبہ بندی کی جو آج کے لحاظ سے ضروری ہے. اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کبھی بھی ہم اپنے آپ کو کسی اچھے کام میں بزی رکھیں گے. ایمٹی مائنڈ، خالی ذہن کیا ہوتا ہے؟ ورکشاپ. شیطان کا ورکشاپ ہوتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سوچنے، ایسا بیٹھ کے باتیں کرنے کا موقع نہیں دیا. وہاں سے جب یہ چیزیں ہو گئیں تو کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منصوبہ بندی کی، کہا کہ فوراً یہاں سے کوچ کرو، جگہ چھوڑو. کدھر چلو؟ کدھر چلو؟ مدینے کی طرف چلو. اور چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، اور وہ کوچ کرنے کا وقت نہیں تھا. ٹائم بدل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کیا. اور چلتے چلتے صحابہ تھک گئے، بولنے لگے اللہ کے نبی بس کریں، یہاں پڑاؤ ڈال دیں. بولا کہ نہیں، چلو چلو چلو. جب چلتے چلتے اتنا تھک گئے، سارے تھک کر کیا ہے سو گئے. اب آپس میں مل کے بیٹھ کے اس معاملے کو لے کر ڈسکس کرنے کا کیا نہیں ملا؟ ٹائم نہیں ملا، موقع نہیں ملا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے تھے کہ آپس میں لوگوں کو اتنا ٹائم نہیں ملے کہ لوگ کیا کریں، آپس میں باتیں کریں، اس معاملے پر ایک دوسرے کو کچھ کہیں سنیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے. تو اس کی کچھ باتیں ہمارے پاس ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے. اللہ تبارک و تعالی بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.